عروج کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ آنکھیں کھلیں تو نظر سیدھا چھت پر گئی تھی جس میں قیمتی فانوس لٹک رہا تھا۔ وہاں سے ہوتی نگاہیں دیواروں کی جانب گئیں جو خوبصورت اور پرکشش ہلکے جامنی رنگ سے مزین تھی۔ خوبصورت آرٹ انہیں مزید جاذب نظر بنا رہا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر اس کی نگاہیں اپنے ارد گرد آئیں کہ پہچان سکے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ براؤن رنگ کے خوبصورت اور قیمتی صوفے پر تھی۔ یہ کسی گھر کا لاؤنج یا بھی سیٹنگ ایریا تھا۔ ذہن پر زور دیتے اسے یاد آیا کہ کیسے وہ کسی کے بلانے پر یتیم خانے سے باہر آئی تھی اور کیسے کسی نے اسے بے ہوش کیا تھا۔ یہ سب یاد آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے خود کو ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ خود کو محفوظ محسوس کرتے اس نے شکر کا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بہت گھٹیا سمجھتی ہو، مگر آئی سوئر میں اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوں کہ بے ہوشی میں کسی لڑکی کا فائدہ اٹھاؤں۔ بے فکر رہو، میں جو کروں گا تمہارے پورے ہوش و حواس میں کروں گا تاکہ تم ہماری ملاقات کو اور حسین لمحات کو تعمر یاد رکھ سکو۔ زاویہ درانی ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے اس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے کہتے ہوئے عرش کی طرف آیا۔ زاویہ درانی کی آواز سنتے عروج نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ تو تم لائے ہو مجھے یہاں؟ عروج نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ زاویہ درانی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ تو سلیمان اور عادل کے متعلق ایسا سوچ رہی تھی۔ دیکھا تم حیران ہو گئی نا، مجھے پتا تھا تمہارا یہی ری ایکشن ہونا ہے۔ خیر وہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش تھی کہ تم نکاح پر کون سا رنگ پہنو گی؟ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھتے زاویہ درانی نے عروج سے پوچھا اور اپنا فون نکال کر اسکرولنگ کرنے لگا۔ واٹ؟ نکاح؟ کس کا نکاح؟ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ مجھے یہاں سے جانا ہے، عروج کہتے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانا وانا تو اب بھول جاؤ عروج بی بی، تمہاری وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا ہے، اب تم ساری زندگی اس کی بھرپائی کرو گی میرے نکاح میں رہ کر۔ زاویہ درانی سپاٹ لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور عروج کے سامنے آیا۔ اس کی بات سنتے عروج کی آنکھیں شوق کی کیفیت میں پھیلی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اور تم سے شادی کبھی نہیں۔ عروج غصے سے بولی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتایا ہے، تم سے تب پوچھتا جب تمہارے پاس کوئی آپشن ہوتا۔ بٹ سوری ٹو سے، تم نے اپنے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا، یہ زندگی تم نے خود چنی ہے اپنے لیے۔ میں اپنی تذلیل پھر بھی برداشت کر لیتا، مگر تمہاری وجہ سے جو میرے ڈیڈ کی تذلیل ہوئی ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہاری وجہ سے میری منگیتر نے مجھ سے منگنی توڑی، تمہاری وجہ سے اس کے ڈیڈ نے میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس ڈیل ختم کی اور میرے ڈیڈ کو بزنس میں لاس ہوا۔ تمہاری وجہ سے میرے ڈیڈ نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور تمہاری وجہ سے ہی میری دادی مجھ سے ناراض ہوئی۔ تمہاری غلطیوں کی لسٹ بہت لمبی ہے، تم ساری زندگی بھی لگا دو نا تو بھی ازالہ نہیں کر سکتی۔ زاویہ درانی اس کا جبڑا دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس کے چہرے پر جھکتا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ عروج چیختی اس کی گرفت میں جھٹپٹائی تھی، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے گھٹیا کا لفظ سنتے زاویہ درانی کے غصے کا گراف مزید اوپر چڑھا۔ ابھی تو میں نے کوئی گھٹیا پن نہیں کیا، لیکن اگر ابھی کچھ دیر میں تم نے مجھ سے نکاح قبول نہیں کیا تو آئی سوئر میں بغیر نکاح کے تمہیں اپنے گھٹیا پن کی تمام تر جھلکیاں پوری فلم دکھاؤں گا، اور یقین جانو اس کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ زاویہ ہنوز اس کا جبڑا دبوچے ہوئے بولا تھا، لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی اور آنکھیں مارے غصے کے لال ہو رہی تھیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ عروج اپنا آپ چھڑواتے اس سے چند قدم دور ہوئی تھی۔ سوچ لو پھر، مرضی ہے تمہاری، تم کرو یا نہ کرو، لیکن میں بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زاویہ درانی نے اب کی مرتبہ معنی خیز لہجے میں کہا تھا اور خطرناک تیور لیے عروج کی جانب بڑھا۔ عروج الٹے قدم لینے لگی۔ زاویہ مسلسل اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے اسے دیکھتا اس کی جانب قدم اٹھا رہا تھا۔ عروج پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے جا ٹکرائی، راہ فرار کے لیے ادھر ادھر نگاہ کی، مگر تب تک زاویہ درانی اس کے قریب پہنچ کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کی راہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں ایسے ہی منظور ہے تو چلو یہی صحیح، زاویہ نے کہا اور پھر ایک ہاتھ ہٹاتے جیب سے موبائل فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ ہاں عمیر، میری بات سنو، اب کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قاضی کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہارا شکریہ، تم اب گھر چلے جاؤ، کل ملتے ہیں۔ زاویہ درانی نے عروج کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے ارادے جان کر اندر تک کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ خوف اترا۔ کیا ہوا ہے بی بی، ابھی سے ڈر گئی؟
ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. خیر یہ بتاؤ یہی ٹھیک رہے گا یا روم میں چلیں؟ ویسے میرے خیال میں تو یہیں پر ہی ٹھیک ہے، کچھ نیا ہو جائے گا. کیا کہتی ہو تم؟ زاویہ درانی اب کی مرتبہ اس پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو عروج کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی. میں تیار ہوں نکاح کے لیے. عروج روتے ہوئے بولی تھی. روتے روتے وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی. آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گالوں پر بہہ نکلے. زاویہ درانی جو کچھ کہنے ہی والا تھا اچانک ٹھٹک کر رکا. اس کے گالوں پر موتیوں جیسے شفاف آنسو پھیلتے دیکھ وہ ساکت ہوا. وہ کئی لمحوں تک یوں ہی یکٹک اسے دیکھے گیا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اس جیسا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھا گیا. دل میں ان سفید موتیوں کو چھونے کی امنگ پیدا ہوئی تو انگلیوں کے پوروں سے ان آنسو کو چھونا چاہا. تم قاضی کو بلا لو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا. عروج نے روتے روتے سسکی لیتے ہوئے کہا تھا. زاویہ درانی اس کی آواز سنتے ٹرانس کی کیفیت میں باہر آیا. بے خودی کا حصار ٹوٹا تھا اور زاویہ درانی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا. دل ہی دل میں اسے اپنی بے اختیاری پر بہت غصہ آیا. وہ عروج سے دور ہوا اور فون نکال کر اپنے دوست عمیر کو قاضی کو لے کر آنے کے لیے کہا. پہلے اس نے عروج کے سامنے بس جھوٹ موٹ کی کال کی تھی. کال کٹ کر وہ لاؤنج کے دوسرے کونے کی طرف آیا جہاں لائٹ پلگ کے آگے استری اسٹینڈ رکھا تھا. استری اسٹینڈ کا ڈرار کھولتے اس نے بیچ سے ایک شاپنگ بیگ نکالا جس میں آسمانی رنگ کی خوبصورت کامدار میکسی تھی. یہ جوڑا وہ بہت چاہ سے الشبا کے لیے خرید کر لایا تھا کہ الشبا کو نکاح پر پہننے کے لیے دے گا، مگر شاید الشبا کے نصیب میں ہی نہ تھا. کچھ دیر اس خوبصورت لباس کو دیکھنے کے بعد زاویہ درانی اس لیے عروج کی طرف آیا جو اب تک دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی. بند کرو اب یہ رونا دھونا، مجھے نفرت ہے روتی ہوئی لڑکیوں سے. یہ جوڑا لو اور پہن کر تیار ہو جاؤ. کچھ دیر میں پارلر والی بھی آ جائے گی، وہ تمہاری ہیلپ کر دے گی. سوٹ عروج کی طرف بڑھاتے زاویہ درانی نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا. نہ جانے کیوں مگر اس کے آنسو زاویہ درانی کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. اس کو روتے دیکھ زاویہ درانی خود پر سے اختیار کھو رہا تھا. میں نے تم سے نکاح کرنے کی بات مان لی ہے نا، وہی کافی ہے. اس سب دکھاوے کی کیا ضرورت؟ میں یوں ہی ٹھیک ہوں. یہ نکاح زبردستی ہو رہا ہے تو پھر میں کیوں سجوں؟ عروج جوڑے کو ایک طرف رکھتے ہوئے بولی. یہ بات صرف تم اور میں جانتے ہیں کہ نکاح زبردستی ہو رہا ہے، باقی سب نہیں. میری دادی اور ڈیڈ کے سامنے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تبھی میں نے اپنی منگیتر سے منگنی توڑی. اس لیے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم یہ نکاح بہت خوشی سے کر رہے ہیں، سمجھ گئی نا؟ زاویہ درانی نے سنجیدگی سے کہا اور آخر میں عروج سے تائید چاہی، جس پر عروج بس افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی. مزید وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی. اس نے دل مار کر آسمانی رنگ کے خوبصورت میکسی زیب تن کی اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو کئی لمحوں تک ساکت رہ گئی. وہ دم بخود خود کو دیکھے گئی. وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے یہ میکسی اس کے لیے بنائی گئی تھی. پارلر والی نے آ کر اسے تیار کرنا چاہا مگر وہ صاف انکار کر گئی اور پارلر والی کو ڈپٹ دیا، جس پر وہ بیچاری منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی. کچھ دیر بعد قاضی اور گواہ آ گئے اور عروج نے روتے روتے اپنے تمام جملہ حقوق زاویہ درانی کے نام کر دیے. چلو اب اٹھو، باقی کا سوگ گھر جا کر منانا. نکاح کے بعد قاضی اور گواہوں کو رخصت کرتے زاویہ درانی عروج کے پاس آیا اور اسے کہتے اس کا بازو پکڑتے اسے کھڑا کیا. یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا زاویہ درانی، تم پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے. عروج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو زاویہ کی آنکھوں میں تنزیہ چمک ابھری. وہ میرا مسئلہ ہے مسز درانی، وہ میں دیکھ لوں گا. فی الوقت تو پچھتانے کی باری تمہاری ہے. ابھی تم پچھتاؤ اور آئی سویئر آگے بھی میں تمہیں پچھتانے کے بہت موقع دوں گا. زاویہ درانی نے سپاٹ اور سخت لہجے میں کہا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لایا. گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اس نے عروج کو فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور خود گھوم کر دوسری طرف آیا. عروج تیزی سے پھینکنے پر بری طرح گری اور اس کے منہ سے سسکی نکلی. زاویہ درانی نے اس کی سسکی پر کوئی دھیان نہ دیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے گھر سے نکالی. جو ہی اس نے گاڑی مین روڈ پر نکالی اس نے دیکھا کہ عروج نے سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا اور آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ پڑھنے لگی تھی. 1 سیکنڈ لگا تھا زاویہ درانی کو یہ سمجھنے میں کہ عروج تیز ڈرائیونگ سے ڈرتی ہے. زاویہ درانی کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے مسکراتے اسپیڈ پر پیر رکھا اور اگلے لمحے اس کی گاڑی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز اسپیڈ سلو کریں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. عروج آنکھیں بند کیے باقاعدہ چیخنے لگی تھی جبکہ زاویہ اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا اور اسپیڈ مزید بڑھا دی. زاویہ پلیز اسپیڈ کم کریں.
عروش نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے کہا تو زاویار نے بریک پر پیر رکھتے عروش کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ہمارے خوف کے نیلا پڑ گیا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، شاید اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ زاویار نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ عروش کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، دیکھو میں نے گاڑی روک دی ہے، کام ڈاؤن۔ زاویار بے ساختہ اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے بولا جو اب بے ہوش ہوتے اس کے کندھے پر جھول گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ زاویار درانی اب حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ وہ تو صرف اسے ڈرانا چاہ رہا تھا مگر وہ اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے زاویار نے قریبی کلینک کی طرف موڑی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئی ہیں، شاید انہیں کسی قسم کا فوبیا ہے۔ ابھی میں نے انجیکشن دے دیا ہے، آپ دھیان رکھیے گا کہ جس چیز سے وہ ڈرتی ہیں دوبارہ ان کے سامنے نہ آئے، ڈاکٹر نے عروش کا چیک اپ کر کے کہا۔ عروش کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو زاویار درانی اسے لے کر گھر آ گیا۔ اب کی مرتبہ اس نے کوئی بات نہ کی۔ زاویار کہاں تھے تم؟ تمہارے باپ کی کال آئی تھی کہ تم دفتر نہیں گئے، حالانکہ گھر سے تو تم دفتر جانے کے لیے ہی نکلے تھے، اور یہ زبیدہ خاتون زاویار درانی سے کہہ رہی تھیں۔ جب عروش کو دیکھتے وہ رکی اور نہ سمجھی اور سوالیہ نظروں سے زاویار درانی کی طرف دیکھا۔ میں نے اور عروش نے نکاح کر لیا ہے دادی جان، زاویار درانی نے کہا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم جانتے بھی ہو تمہاری بات الجبا کے ساتھ پکی ہے، تم اس بات کو کیسے بھول سکتے ہو؟ زبیدہ خاتون صدمے کی کیفیت سے باہر آتے بولی۔ میں کچھ نہیں بھولا دادی، البتہ آپ بھول رہی ہیں، الجبا کے ساتھ جو بات پکی تھی وہ الجبا نے خود توڑی ہے۔ اب میں اس کے لیے اتنا نہیں مرا جا رہا کہ اس کے آگے پیچھے گھومتا پھروں اور اس کی منتیں کروں۔ مجھے شادی کرنی تھی، میں نے کر لی، اور اب عروج ہی آپ کی بہو ہے۔ زاویار نے الجبا کے ذکر پر ناگواری سے منہ بنایا اور دادی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ عروج مجرموں کی طرح سر جھکائے زبیدہ خاتون کے سامنے کھڑی تھی۔ میں تو تمہیں ایک اچھی لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم بھی باقی مڈل کلاس لڑکیوں جیسی ہی نکلی۔ امیر لڑکا دیکھا نہیں کہ پھانس لیا۔ یہ سب کرنے کے بجائے تم مجھ سے رقم مانگ لیتی، میں تمہیں دگنی رقم دے دیتی، لیکن خیر تم مڈل کلاس جو ٹھہری۔ زبیدہ خاتون نے سر تپیر عروج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی نظریں عروج کو چھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ لہجہ زہر خن تھا۔ پہلے والی مٹھاس اور لہجے کی چاشنی بالکل غائب تھی۔ وہ ایک خوش اخلاق خاتون کے بجائے سچ مچ ایک ٹپیکل ساس کی صورت میں عروج کے سامنے کھڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں آنٹی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے یہ سب عروج نے اپنی صفائی میں کہنا چاہا تھا، مگر زبیدہ خاتون نے ہاتھ اٹھاتے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح واقف ہوں میں تم جیسی لڑکیوں سے۔ میری ہی غلطی ہے جو تمہاری معصوم صورت سے دھوکہ کھا گئی اور تمہیں شریف سمجھ کر اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ میں تو تمہاری آسان من تھی، مگر تم نے اپنی اس حرکت سے ثابت کر دیا کہ تم جیسے مڈل کلاس لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہوتے۔ کاش میں تم پر بھروسہ نہ کرتی اور نہ تمہیں اپنے گھر میں ٹھہراتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن خیر میرا نام بھی زبیدہ خاتون ہے تو میں زیادہ دن اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی۔ غصے، تنفر اور حقارت سے کہتے زبیدہ خاتون اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ عروج تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ مرے مرے قدموں سے چلتی وہ باہر لان میں آئی اور ایک کونے سے لگ کر بیٹھتی اب دل ہلکا کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کب سے برس رہی تھیں اب تنہائی پاتے ہی مزید شدت سے برسنے لگیں۔ رات کو وہ گھر کے ہی ایک کمرے میں چلی گئی تھی، زاویار درانی کے کمرے میں نہ وہ گئی نہ ہی زاویار درانی نے اسے بلایا۔ اگلی صبح دروازے پر ہونے والی دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی زلیخا کھڑی تھی۔ میڈم آپ کو بہت مبارک ہو شادی کی، لیکن آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ آپ کو تو سر کے ساتھ ان کے روم میں ہونا چاہیے۔ زلیخا نے اسے نکاح کی مبارکباد دیتے ساتھ استفسار کیا۔ میرا دماغ مت خراب کرو، کیوں آئی ہو یہاں؟ عروج نے اس کے کہنے پر ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ سامان سر نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جائیں، ناشتے کے بعد وہ آپ کو یونیورسٹی چھوڑتے ہوئے دفتر جائیں گے۔ زلیخا نے ہینڈ کیری اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ عروج ہینڈ کیری کو دیکھتے ہی پہچان نہیں گئی تھی، یہ اس کا ہینڈ کیری تھا جسے شاید زاویار درانی نے دارالامان سے منگوا لیا۔ اپنے سر سے جا کر کہہ دو کہ اس کی ضرورت نہیں، میں خود آ جا سکتی ہوں۔ عروج نے ہینڈ کیری اندر کرتے دروازہ زلیخا کے منہ پر بند کر دیا اور ہینڈ کیری کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ کل سے اس بھاری جوڑے میں رہ کر اس کا جوڑ دکھنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس پر ہوئے موتیوں کے کام سے عروج کے جسم پر الرجی ہو گئی تھی۔
وہ فریش ہو کر باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگی کہ تبھی دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ عروج نے جو ہی دروازہ کھولا، زاویہ درانی آندھی طوفان بنا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی اس حرکت پر عروج غصے سے بولی۔ یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ملازمہ کے ہاتھ مجھے انکار بھیجنے کی؟ تمہارا یہ اقرار سب فضول ہے، تمہارے پاس ان میں سے ایک چیز کا حق بھی نہیں۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، اب تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ آؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات اور، میری واپسی تک تم اس سارے سامان کے ساتھ مجھے میرے کمرے میں ملو۔ زاویہ نے سخت لہجے میں حکم دیا تو عروج نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ عروج نے نخوت سے پوچھا۔ ڈارلنگ، تمہارے پاس نہ کا آپشن نہیں۔ بالفرض اگر تم نے ایسا کیا، اگر ایسا کیا بھی تو کوئی بات نہیں، میرے پاس اس کا انتظام اور طریقہ بھی ہے، پھر کیا پتہ تمہیں میرا طریقہ پسند نہ آئے۔ زاویہ درانی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ عروج ایک دم نظریں چرا گئی۔ ناشتے کے بعد وہ چپ چاپ آ کر زاویہ درانی کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس آدمی سے بحث کرنا فضول ہے۔ پورے راستے دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ زاویہ کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر تھی اور عروج بھی سارے راستے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ تمہاری چھٹی کس وقت ہوتی ہے؟ وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی جب زاویہ نے عروج کو مخاطب کرتے پوچھا۔ میں خود آ سکتی ہوں۔ عروج نے اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ میں نے پوچھا چھٹی کس ٹائم ہوتی ہے؟ زاویہ درانی نے اب کی مرتبہ سختی سے پوچھا۔ اسے عروج کی یہی چیز غصہ دلاتی تھی جو عروج اس کی بات نظر انداز کرتی۔ 2 بجے۔ عروج اس کے لہجے کی سختی محسوس کر گئی تھی، تبھی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ڈرائیور تمہیں پک کرنے آئے گا، اسی کے ساتھ سیدھا گھر جانا۔ اگر تم ادھر ادھر ہوئی تو یقین مانو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویہ درانی اسے دھمکی دینا نہ بھولا۔ عروج بغیر کچھ کہے اپنا بیگ لیتی گاڑی سے اتری اور بغیر زاویہ درانی کی طرف دیکھتے یونیورسٹی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ انصر درانی نے زاویہ کے نکاح کی خبر سنتے اس کی خوب بے عزتی کی تھی، مگر زاویہ درانی نے ذرا بھی برا نہ منایا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، آج تک اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے ہی کیا تھا۔ انصر درانی بھی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش ہو گئے تھے، وہ بھی جانتے تھے اسے۔ دوسری طرف عروج کو دیکھ ملیحہ ایک دم سے اس کے پاس آئی۔ عروج، تم ٹھیک ہو؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کون بلانے آیا تھا تمہیں؟ اور کہاں گئی تھی تم؟ تم جانتی ہو سب کتنا پریشان ہو گئے تھے؟ ملیحہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ عروج نے دیکھا تھا اس کے چہرے پر ابھی بھی فکر مندی اور پریشانی تھی۔ عروج نے اسے اپنا اغوا ہونے سے لے کر نکاح تک ساری بات بتا دی۔ ایک ملیحہ ہی تو تھی جس سے وہ کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ کیا؟ نکاح؟ وہ بھی زاویہ درانی سے؟ اس کی بات سنتے ملیحہ شوق ہوئی۔ اس نے بھی یقینی سے پوچھا تو عروج سر اس بات میں ہلا گئی۔ دیکھنے میں کس قدر ڈیسنٹ لگتا تھا اور اندر سے کیا نکلا، آئی سوئر مجھے اس سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ تمہیں اس کے خلاف پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے، ملیحہ نے کہا تو عروج نفی میں سر ہلانے لگی۔ عروج، تم پاگل ہو گئی ہو، اس شخص نے تمہیں اغوا کیا ہے، تم نے زبردستی نکاح کیا اور تم اسے یوں ہی چھوڑ رہی ہو؟ ملیحہ نے بے یقینی سے عروج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تھک گئی ہوں ملیحہ، مجھ سے اب یہ سب نہیں ہوتا، عروج روحان سے لہجے میں بولی۔ تو کیا عروج تم ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار لو گی جو تم سے نفرت کرتا ہے اور اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ شادی صرف بدلے کے لیے کی ہے؟ ملیحہ کے سوال پر عروج نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے سارے سوالات، سارے خدشات اپنی جگہ ٹھیک تھے، مگر ان سوالوں کے عروج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں ملیحہ کہ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب اگر میں نے کچھ کیا تو میرا ہی تماشا بنے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور میں مزید اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی، عروج نے بجھے بجھے لہجے سے کہا تو ملیحہ نے دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تمہاری اس آزمائش کو جلد ختم کر دے، آمین۔ ملیحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دی تھی، جواباً عروج نے بھی آمین کہا۔ چھٹی کے وقت وہ باہر آئی تو گاڑی ابھی تک نہ آئی تھی۔ عروج نے سکون بھرا سانس لیا، وہ ویسے بھی دعا کر رہی تھی کہ ڈرائیور اسے لینے نہ آئے۔ وہ پیدل ہی چلنے لگی تھی، اس کا ارادہ پہلے دارالمان جانے کا تھا۔ اس کا مزید کچھ سامان تھا وہاں جو وہ لینا چاہتی تھی۔ 2-3 رکشے اور کیب والے اس کے قریب رکے، مگر عروج نے انہیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ عروج رکو، میری بات سنو عروج۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گئی تھی کہ جب یہ اپنے نام کی پکار پر حیران ہوتی رکی، پیچھے پلٹی تو چہرے پر یکدم ڈر پھیلا۔
سلیمان اس کے پیچھے پیچھے ہی اس کو پکارتے ہوئے آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے عروج کا چہرہ ایک دم فک ہوا۔ وہ آگے مڑی اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ وہ سلیمان کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ جتنی بدنامی اس نے سلیمان کی وجہ سے سہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ عروج رکو، ایک مرتبہ میری بات تو سن لو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سلیمان کہتے ایک دم اس کے سامنے آ رکا۔ عروج نے ادھر ادھر دیکھا، کافی لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ میرا راستہ چھوڑیں سلمان بھائی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، عروج نے ناگواری سے کہا۔ عروج میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس پلیز ایک مرتبہ میری بات سن لو، سلیمان نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہے، آپ صرف اور صرف اپنا اور میرا تماشا بنوائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے راستے جائیں اور مجھے اپنے راستے جانے دیں، عروج نے سخت لہجے سے کہا۔ میں تماشا نہیں بنوانا چاہتا، اسی لیے تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میری بات سن لو۔ میں 3 سال سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں عروج، تمہیں میری تکلیف کا اندازہ تک نہیں۔ سلیمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا۔ سلیمان بھائی پلیز، میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں، عروج نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں شناسائی کی رمق تک نہیں تھی، بلکہ وہ تو بالکل اجنبیوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ عروج، تم اماں کے کیے کی سزا مجھے نہیں دے سکتی، میں محبت کرتا ہوں تم سے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا یقین کرو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ سلیمان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ عروج کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور چہرہ لمحوں میں مارے کے غصے سرخیاں چھلکانے لگا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ لوگوں کو میں اس وقت چھوڑ آئی تھی، اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ بنانے کی کوشش نہ کریں، امید ہے آپ دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے، عروج نے بے لچک لہجے میں کہا اور پلٹی، جبکہ اس کی شادی کا سن تو سلمان کے دل پر جیسے قیامت گزر گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تم ایسا صرف مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، سلیمان اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ میں نے جو کہا وہ سب سچ ہے، اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، عروج نے کہا تو سلیمان ایک دم طیش میں آ گیا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا عروج، غلط کیا ہے تم نے، بہت غلط کیا ہے، تم واقف بھی تھی میری محبت سے، پھر تم نے کسی اور سے شادی کیسے کر لی، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اماں کے کیے کی سزا تمہیں مجھے نہیں دینی چاہیے تھی، سلیمان اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، غم و غصے کی کیفیت میں بولا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، میں نے کسی کے کیے کی سزا نہیں دی آپ کو، میں اپنے فیصلے خود کرنے کا پورا حق رکھتی ہوں، جس سے میں چاہتی تھی میں نے شادی کر لی، اب میں آپ کو کوئی وضاحت دینے کی پابند نہیں، عروج کے لہجے میں اب کی بار مزید سختی در آئی۔ ایسے کیسے جواب دینے کی پابند نہیں، جواب تو تمہیں دینا ہی ہوگا عروج، تم نے میرے دل کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کا جواب تم ہر صورت دو گی، میں تمہیں یوں نہیں جانے دوں گا، سلیمان نے کہتے ساتھ آگے بڑھتے عروج کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ اس سے پہلے کہ عروج کچھ کرتی ان کے بے حد قریب سیاہ مرسڈیز کے ٹائر چرچرائے، فضا میں ایک ارتعاش سا برپا ہوا۔ عروج نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پہلی ہی نظر میں پہچان گئی، یہ زاویار درانی ہی کی گاڑی تھی۔ عروج نے فوراً سے پہلے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار درانی نے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی تھی، البتہ ایک خون آشام نگاہ سلیمان پر ڈالنا نہ بھولا۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی رکی، عروج فوراً سے گاڑی سے اتری اور تیز تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا جب زاویار درانی نے اس کی اس کوشش کو ناکام کر دیا اور کمرے میں داخل ہوتے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ عروج اس سے نظریں چراتے وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ جب زاویار نے عروج کو مخاطب کیا۔ جب میں نے کہا تھا کہ ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، تم نے اس کے ساتھ آنا ہے، تو پھر اکیلے یونیورسٹی سے نکلنے کا مقصد؟ زاویار درانی اس کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ میں خود آ سکتی ہوں، ڈرائیور کی ضرورت نہیں، شاید آپ نے میری بات نہیں سنی تھی، عروج نے اس کے آگے منمناتے ہوئے کہا تھا، جبکہ لہجے میں کسی حد تک ہٹ درمی تھی۔ زاویار درانی نے نظریں تیکھی کیے عروج کو گھورا، اسے عروج کی یہ ہٹ دھرمی ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ تم کیسے آ رہی تھی، زاویار نے اس کی کلائی کی طرف دیکھتے طنزیہ کہا تو عروج کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا طنز سمجھتے عروج غصے سے بولی۔ وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہی ہو، کون تھا وہ لڑکا اور تم کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ، زاویار درانی نے تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اور اگر جانتی بھی ہوئی تو بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی، میں آپ کو کسی قسم کی وضاحت دینے کی پابند نہیں ہوں، عروج نے کہتے وہاں سے جانا چاہا جب زاویار درانی ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتے اسے کھینچ کر دیوار سے لگا گیا۔
یوں کیسے پابند نہیں ہو مس عروج زاویار درانی؟ مت بھولو کہ تم میرے نکاح میں ہو اور مجھے ہر چیز کی وضاحت دینے کی پابند ہو۔ تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، پھر چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ اب شرافت سے بتاؤ، کون تھا وہ لڑکا؟ کس حق سے تم اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی؟ زاویہ درانی نے اس کے چہرے پر جھکتے شرر بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظروں سے گھبراتے عروج نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ وہ میرے تایا کے بیٹے ہیں، مجھ سے ملنے آئے تھے۔ عروج نے زاویہ درانی کے تیور دیکھتے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملا کر بتایا۔ وہ چاہے تمہارے تایا کا بیٹا ہو یا پھر خود تمہارا تایا ہی کیوں نہ ہو، میری اجازت اور میری غیر موجودگی میں تم ان سے نہیں ملو گی۔ میری بات کو تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اگر دوبارہ تم مجھے ان کے قریب بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویہ درانی نے انتہائی سختی سے کہا تھا اور اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی تھی۔ عروج کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھسی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ درد برداشت کرتے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسو دیکھ زاویار کی گرفت اس کی کلائی پر خود بخود ڈھیلی پڑی۔ اس کے آنسو دیکھ وہ ایک مرتبہ پھر سے بے اختیار ہوا۔ نہ جانے کیوں یہ منظر اسے بے خود کرتا اپنے حصار میں جکڑ لیتا تھا کہ وہ اس لمحے میں ارد گرد کا ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ دل کوئی جسارت کرنے کی بار بار آرزو کر رہا تھا۔ پہلی بار تو اس نے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے خود کو روک لیا تھا، لیکن اس مرتبہ تو اس کے پاس جائز حق تھا۔ دل کی پکار پر لبیک کہتے وہ پورے استحقاق سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے گالوں پر پھیلے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ عروج کی تو آنکھیں پھیل گئی تھیں، وہ کہاں تیار تھی سچویشن کے لیے۔ زاویہ درانی کی اس حرکت پر وہ ایک دم سانس تک روک گئی تھی۔ چہرہ سرخیاں چھلکانے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ پیچھے ہو پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے عروج نے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عروج کی آواز سنتا وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندہ ہوتے وہ عروج سے دور ہوا اور اس سے نظریں ملائے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ عروج اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی سعی کرنے لگی۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ دھڑکنوں کی دھک دھک اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کوئی مرد اس کے اتنا قریب آیا تھا، وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اپنے کمرے میں آتا زاویہ درانی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ عروج کے نرم و گرم وجود کا لمس اس کے پورے وجود میں بے چینیاں بکھیر رہا تھا۔ جذبات تھے کہ دل میں ادھم مچا رہے تھے، وہ بھی اپنے حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں، یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ میں کیوں خود پر قابو نہیں کر پاتا؟ وہ لڑکی کوئی اتنی حور پری تو نہیں ہے جو میں خود پر اختیار کھو بیٹھتا ہوں۔ میں نے اس سے نکاح بدلے کے لیے کیا ہے، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے محبت نہیں کرنی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے میری نفرت کا نشانہ بننا ہوگا، میں اس کا بہت برا حال کر دوں گا، بہت برا۔ زاویہ درانی نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا اور پھر اپنے کپڑے لیتا واش روم چلا گیا۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، اب دوبارہ دفتر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ رہا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ زاویہ درانی کے سختی سے کہنے پر وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تو شفٹ ہو چکی تھی، مگر دونوں میں بات چیت کا بالکل بند تھی۔ عروج اس کی واپسی سے پہلے سو جاتی تھی اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے کمرے سے نکل جاتی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی یوں نہیں آتی جاتی تھی، کیونکہ اس کے بعد بھی سلیمان نے 1-2 مرتبہ اس کا راستہ روکا اور اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد وہ خوفزدہ ہو گئی۔ زاویہ درانی سے اختلافات اپنی جگہ، مگر وہ سلیمان سے نہیں الجھ سکتی تھی۔ تبھی احتیاطاً ڈرائیور کے ساتھ آنے جانے لگی۔ گھر میں زبیدہ خاتون ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں کہ کسی طرح اسے اس گھر سے اور زاویہ درانی کی زندگی سے نکال کر باہر کریں۔ وہ کسی صورت ایک یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے عروج ان کے سامنے بھی کم ہی آتی تھی۔ البتہ انصر درانی کی طرف سے اب تک اس معاملے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر گھر اور باہر ہی رہتے تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک عروج کو کچھ بھی نہ کہا۔ اس روز وہ یونی پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس کی ایکسٹرا کلاس ہے۔ وہ ڈرائیور کو بتانے باہر آئی، مگر تب تک ڈرائیور جا چکا تھا۔ عروج نے یہی سوچا کہ چھٹی کے وقت ڈرائیور کو کال کر دے گی اور مطمئن ہو گئی، لیکن چھٹی کے وقت جب اس نے موبائل نکالا تو نو نیٹ ورک دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ملیحہ چھٹی پر تھی۔ دوسری لڑکیوں سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ کسی سیاسی دھرنے کی وجہ سے شہر بھر میں آج سروس معطل تھی۔ وہ یوں پریشان ہوتے یونیورسٹی سے نکلی، ایک امید لیے کہ شاید ڈرائیور باہر موجود ہو، مگر ڈرائیور باہر نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی چلنے لگی اور کچھ آگے جا کر ایک کیب کرواتے اس میں بیٹھ گئی۔
ایڈریس بتاتے وہ سیٹ کی بیک سے اپنی پشت ٹکاتے آنکھیں مون گئی۔ سر میں شدید درد تھا۔ کافی دیر تک جب گاڑی نے نہ رکی تو عروج نے پریشان ہوتے آنکھیں کھولیں۔ گھر سے یونیورسٹی کا راستہ صرف 10 منٹ کا تھا اور اب تو تقریباً 20 منٹ سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اس نے یوں ہی باہر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ گاڑی کسی انجان اور سنسان راستے پر جا رہی تھی۔ گاڑی روکیں، آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ میں نے آپ کو جو ایڈریس دیا تھا مجھے اس ایڈریس پر جانا تھا، یہ آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے؟ عروج ڈرائیور سے کہتے ہیں آگے کو جھکی، مگر ڈرائیور سیٹ پر سلیمان کو بیٹھے دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سلیمان بھائی آپ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں میں، اور بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سلیمان غصے سے بولا۔ آپ مجھے یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں میری شادی ہو چکی ہے، پھر اس سب کا مقصد؟ عروج نے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر آج سلیمان کچھ بھی سننے یا سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، شادی ختم ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، لیکن وہ امیر زادہ تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، وہ خود تمہیں طلاق دے دے گا، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے اور ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ سلیمان عروج کو اپنی پلاننگ سے آگاہ کرتا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی سمجھا۔ آپ کو ایسے سوچتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی۔ گاڑی موڑے اور مجھے میرے گھر چھوڑیں، عروج نے سختی سے کہا تو سلیمان ایک پراسرار کہکا لگا گیا۔ اب تمہارا گھر وہی ہوگا جہاں میں تمہیں لے کر جاؤں گا، سلیمان نے کہا تو عروج روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا مت کریں سلیمان بھائی پلیز، میں نے ہمیشہ آپ کو بھائی کا درجہ دیا ہے اور اسی حوالے سے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اور نہیں تو کم سے کم اس رشتے کی ہی لاج رکھ لیں۔ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ پلیز سلیمان بھائی مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، ایسا مت کریں کہ دنیا کا بہن بھائی کے رشتے سے اعتبار ہی اٹھ جائے، پلیز۔ عروج کہتے ساتھ بری طرح ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ عروج کو یوں روتے دیکھ سلیمان نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور کہیں لمحے تک عروج کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہوئے ٹرن لیا اور بنا کچھ کہے عروج کو اس کے گھر کے قریب ڈراپ کر کے واپس چلا گیا۔ عروج نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ وہیں رک جاؤ لڑکی، اپنے ناپاک قدم میرے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ شکل سے کتنی بھولی بھالی لگتی ہو، لیکن گنوں کی پوری ہو تم۔ اب تک میں تمہیں صرف زاویار کے لیے برداشت کر رہی تھی کیونکہ میں سمجھی تھی کہ تم اس کی خوشی ہو، لیکن اب جب حقیقت میرے سامنے آ ہی گئی ہے تو میں ہرگز تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، زبیدہ خاتون نے کہا تو عروج نے بے تاثر نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ کہا ہے تم سے، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تم میرے گھر میں نہیں رہو گی، زبیدہ خاتون ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر میں رہنے کا، اور نہ ہی آپ کا پوتا کوئی حور پرا ہے کہ جس کے لیے میں سب کی زیادتیاں سہتے اس گھر میں رہوں۔ میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں پھانسا، آپ کے بیٹے نے ہی مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، میری عزت خراب کرنے کی دھمکی دے کر، کیونکہ اسے اپنا ٹھکرایا جانا پسند نہیں آیا تھا تبھی میں نے اسے شادی کی۔ اچھا ہوا آپ حقیقت جان گئی ہیں، میں اپنا ذاتی سامان لے لوں پھر چلی جاتی ہوں یہاں سے، عروج نے بے لچک لہجے میں کہا تھا اور زبیدہ خاتون کو حیران چھوڑے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ یہ غریب لڑکی کبھی اس گھر سے نہیں جائے گی، کس کا دل کرتا ہے اتنی دولت اور عیش و عشرت چھوڑ کر جانے کا، لیکن یہ لڑکی تو ان کے ایک ہی مرتبہ کہنے پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، جبکہ وہ تو سوچ رہی تھیں کہ وہ لڑکی گڑ گڑائے گی، روئے گی، ان کی منتیں کرے گی، مگر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا سامان لیے کمرے سے برآمد ہوئی اور جانے کے لیے گیٹ کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے زاویار درانی کی کار گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے سامان کے ساتھ باہر نکلتے دیکھ پہلے حیران ہوا اور پھر اچانک اس کے ماتھے پر ناگوار بل پڑے۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ زاویار درانی اس کے سامنے آتا کرخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ یہ تم اپنی دادی ماں سے پوچھ لینا، میرا راستہ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے، عروج نے کہتے اس کے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا جب وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے روک گیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے تو جواب بھی تم ہی دو گی، کہاں جا رہی ہو تم؟ زاویار درانی نے سختی سے اسے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری دادی کا کہنا ہے میں بد کردار اور چالاک لڑکی ہوں، وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دے سکتی، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکالیں، عروج نے پرسکون لہجے میں کہا تو زاویار نے حیران ہوتے زبیدہ خاتون کی طرف دیکھا۔ اندر چلو واپس، تم کہیں نہیں جاؤ گی، زاویار درانی نے کہا تو عروج نے اپنی کلائی چھڑوانی۔ مجھے نہیں جانا، تم جب چاہو مجھے طلاق کے پیپرز بھیج سکتے ہو،
عروج نے بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سنتے زاویہ درانی کا دماغ بھگ سے اڑا اور ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا مزید۔ میں جو بکواس کر رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ میں نے کہا نا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی تو مطلب کہیں نہیں جاؤ گی۔ پھر اس ہٹ دھرمی کا مقصد؟ ابھی کے ابھی کمرے میں جاؤ۔ زاویہ درانی نے اب کی مرتبہ سختی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ زاویہ جانے دو اسے، کیوں روک رہے ہو؟ یہ ویسے تمہیں بدنام کرے گی۔ تم جانتے نہیں ہو اسے اور نہ ہی اس کی حرکتوں سے واقف ہو۔ یونیورسٹی کے نام پر کیا کیا گول کھلاتی پھر رہی ہے۔ تمہیں یونیورسٹی کا کہہ کر اپنے کزن کے ساتھ گھومتی رہتی ہے۔ نہ اسی گھر کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی تمہارے اپنے رشتے کا۔ زبیدہ خاتون زاویہ درانی کے قریب آتے ہوئے کہنے لگی، دادی وہ میں اس سے پوچھ لوں گا، نکاح میں ہے میرے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زاویہ درانی نے دتوک لہجے میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ زاوی کیوں اس مصیبت کو اپنے سر مول لے رہے ہو؟ جان چھوٹ رہی ہے تو چھڑواتی کیوں نہیں؟ تم نے بدلے کے لیے نکاح کیا تھا نا، ہو گیا بدلہ، بس بہت ہوا، اب اسے طلاق دے دو اور جان چھڑواؤ اپنی۔ آخر اب اسے روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں جانے دے رہے تم اسے؟ زبیدہ خاتون زاویہ درانی سے پوچھنے لگی۔ میں نہیں جانے دے سکتا اسے دادی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ محبت کرتا ہوں میں اس سے، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ زاویہ درانی بے ساختہ چیخ پڑا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے زبیدہ خاتون اور عروج دونوں ساکت ہوئیں۔ عروج پھٹی پھٹی نظروں سے زاویہ درانی کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ سنا وہ سچ تھا یا صرف اس کی سماعتوں کا دھوکہ۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے زاویہ کا بدلہ رویہ، اس کے بدلے تیور محسوس کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زاویہ کو اس سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ نہ جانے کب تک بت بنی وہیں کھڑی رہتی، جب زاویہ درانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں آیا۔ اسے کمرے میں لا کر چھوڑتے زاویہ درانی بیڈ کے سائڈ ڈرار کی جانب بڑھا اور اس سے ایک خوبصورت مخملی کیس نکالا۔ واپس عروج کی جانب آیا اور اس کا اگلا عمل عروج کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور مخملی کیس کھولتے اس کے آگے گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے نکاح نفرت میں کیا تھا، میں تم سے غصہ تھا، تمہاری وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا۔ میں بدلے میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا، تمہیں تڑپانا چاہتا تھا، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکا۔ نہ جانے کب میرے جذبات بدلتے گئے، مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم مجھے معاف کر کے میری محبت کو قبول کرو گی۔ محبت کا اظہار کرتے زاویہ درانی نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن عروج بے تاثر کھڑی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اتنی جلدی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زاویہ کچھ دیر اس کا منتظر رہا اور پھر کیس بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی حالت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا اتنا آسان نہیں، مگر پھر بھی تم مجھے ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، زاویہ نے کہا تو عروج نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ زاویہ کے لہجے اور لفظوں کی گواہی اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ بے ساختہ عروج کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ روتے ہوئے زاویہ درانی کے سینے سے آ لگی۔ زاویہ نے مسکراتے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا اور اس کے سر پر لب رکھتے محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ عروج شرماتے ہوئے مزید اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اسے خود میں سمیٹتے زاویہ درانی نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔